شہر کے سب سے بڑے کالج کا وسیع عریض آڈیٹوریم طلباء و طالبات سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ اسٹیج پر موجود ڈائس کے پیچھے کھڑا خوبرو نوجوان اپنی شخصیت اور پروقار گفتگو سے سب کو مسحور کیے ہوئے تھا۔ سیاہ تھری پیس سوٹ میں ملبوس، لمبے قد، پرکشش چہرے اور ذہانت سے چمکتی آنکھوں والا وہ شخص میران شاہ ایڈوکیٹ تھا، جس کے نام کا ڈنکا پورے شہر میں بجتا تھا۔ آج اسے کالج میں عزت اور وقار کے موضوع پر لیکچر دینے کے لیے مہمان خصوصی کے طور پر مدعو کیا گیا تھا۔ میران شاہ کی گہری اور باروب آواز ہال میں گونج رہی تھی اور ہر طرف مکمل خاموشی طاری تھی۔ اچانک اس خاموشی کو ایک بلند ہوتی آواز نے توڑا۔ ایکسکیوز می سر۔ سب کی نظریں آواز کی سمت میں اٹھ گئیں۔ ہال کے وسط میں سفید یونیفارم میں ملبوس ایک لڑکی کھڑی تھی۔ اس کا ہاتھ فضا میں بلند تھا۔ اس کی سہیلی نمرا اس کی آستین کھینچ کر اسے بٹھانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ ایشال، پاگل ہو گئی ہو کیا؟ بیٹھ جاؤ۔ میران شاہ نے ایک لمحے کے لیے اپنی تقریر روکی اور اپنی عقابی نگاہیں اس لڑکی پر مرکوز کر دی۔ اس کے چہرے پر ایک ہلکی سی ناگواری ابھری، مگر اس نے اپنے لہجے کا تحمل برقرار رکھا۔ جی میڈم، آپ کچھ پوچھنا چاہتی ہیں؟ ایشال نے قدم آگے بڑھایا اور بغیر کسی جھجک کے بولی، سر میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ جیسے مرد جو خود عورتوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے سے نہیں چوکتے، وہ دوسروں کو عورت کی عزت کرنا کیسے سکھا سکتے ہیں؟ اس کے اس بے باک سوال پر پورے ہال میں سناٹا چھا گیا۔ پرنسپل صاحب کا چہرہ شرمندگی سے سرخ ہو گیا، جبکہ طالبات حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگی۔ میران شاہ کے ہونٹوں پر ایک ہلکی سی طنزیہ مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اسے اپنی پوری زندگی میں کسی لڑکی نے اس طرح چیلنج نہیں کیا تھا۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتا رہا، جیسے اس کے اعتماد کی گہرائی ناپ رہا ہو۔ پھر وہ مائک کے قریب ہوا اور پرسکون لہجے میں بولا، نہیں میڈم، میں اس انسان کو انسان نہیں سمجھتا جو دوسروں کو وہ کام کرنے کی نصیحت کرے جو وہ خود نہیں کرتا۔ اور جہاں تک آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کی بات ہے تو یہ اعتماد کی نشانی ہے، بدتمیزی کی نہیں۔ بدتمیزی تب ہوتی ہے جب آپ کی نیت خراب ہو۔ اچھا جی، کیا بات ہے؟ یہ کہتے ہی ایشال نے زور سے تالیاں بجائیں۔ اس کی اس حرکت نے گویا جلتی پر تیل کا کام کیا۔ میران شاہ کو یہ بات بالکل اچھی نہیں لگی۔ اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے، لیکن اس نے اپنی تقریر جاری رکھی۔ سیمینار ختم ہوتے ہی لڑکیوں کا ایک ہجوم آٹوگراف اور سیلفی لینے کے لیے میران شاہ کے گرد جمع ہو گیا، لیکن اس کی نظریں اس ہجوم میں کسی اور کو تلاش کر رہی تھیں۔ اس لڑکی کو جس نے سینکڑوں لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر اس کی بے عزتی کرنے کی ہمت کی تھی، اس کی نظریں اسے ہی ڈھونڈ رہی تھیں۔ تبھی اس کی نظر دور کھڑی ایشال پر پڑی، جو اپنی دوست نمرا کے ساتھ باتوں میں مصروف تھی اور کھل کھلا کر ہنس رہی تھی۔ وہ اتنی بے فکری سے ہنس رہی تھی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ میران شاہ نے اسے دیکھ کر ایک لمحے کے لیے سوچا، کیا چیز ہے یہ لڑکی اور کتنا کانفیڈنس ہے اس کے اندر۔ ایشال جب گھر پہنچی تو خلاف معمول دروازہ کھلا تھا اور اندر ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ اماں، آپا، کہاں ہیں آپ سب؟ اس نے بیگ صوفے پر پھینکتے ہوئے آواز لگائی۔ اسے اپنی ماں کے رونے کی ہلکی ہلکی آواز سنائی دی۔ وہ بھاگتے ہوئے کمرے کی طرف گئی۔ اس کی ماں جائے نماز پر بیٹھی زاروں قطار رو رہی تھی۔ اماں، کیا ہوا؟ آپ رو کیوں رہی ہیں؟ اور آپا کہاں ہیں؟ ابھی تک اسپتال سے نہیں ہیں؟ ایشال نے گھبرا کر پوچھا۔ اس کی ماں نے آنسوں سے بھری آنکھوں سے اسے دیکھا اور کانپتی ہوئی آواز میں بولی، اسپتال سے کال آئی تھی مانو کو پولیس پکڑ کر لے گئی۔ ایشال کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ پولیس؟ کیوں اماں؟ کیا کیا ہے آپا نے؟ اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس کی بہن مانو جو ایک فرشتہ صفت انسان تھی، اسے پولیس کیوں لے کر جائے گی؟ پتہ نہیں بیٹا، کوئی بڑا کیس ہے۔ ایک مریض کے گھر والوں نے اسے پولیس کے حوالے کر دیا۔ کہتے ہیں اس نے کوئی ایسی دوا دی ہے کہ ان کا مریض مر گیا۔ اس کی ماں ہچکیوں کے درمیان بولی، وہ تو صرف اس مریض کو بچانا چاہتی تھی۔ ماں کی حالت دیکھ کر ایشال کا دل ٹوٹ گیا۔ اس نے خود کو سنبھالا اور ماں کو گلے لگا لیا۔ اماں، آپ فکر نہ کریں، آپا نے کچھ نہیں کیا، میں کچھ کرتی ہوں۔ میری ایک دوست کا بھائی وکیل ہے، میں اس سے بات کرتی ہوں، میں جلدی آپا کی ضمانت کروا دوں گی۔ یہی سوچتے ہوئے وہ بیگ اٹھائے بغیر فوراً اپنی دوست کے گھر کی طرف بھاگی۔ اس کے ذہن میں صرف ایک ہی امید کی کرن تھی کہ اس کی دوست ہنا کا بھائی عدنان، جو ایک نوجوان وکیل تھا، وہ ہانپتی کانپتی جب ہنا کے گھر پہنچی تو اس کی حالت دیکھ کر ہنا بھی پریشان ہو گئی۔ ایشال، خیریت تو ہے؟ تم اس طرح؟ عدنان بھائی کہاں ہیں؟ مجھے ان سے فوراً ملنا ہے، ایشال نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ عدنان اپنے کمرے میں کچھ فائلیں دیکھ رہا تھا جب ایشال اور ہنا اندر داخل ہوئی۔ ایشال نے روتے ہوئے سارا ماجرا اسے کہہ سنایا۔ عدنان نے ہمدردی سے اس کی پوری بات سنی۔ عدنان بھائی، پلیز آپا کو بچا لیں، وہ بے قصور ہے، وہ ایک چونٹی بھی نہیں مار سکتی، انہوں نے کسی کو قتل نہیں کیا، وہ تو اس مریض کی دیکھ بھال کر رہی تھی۔ ایشال کی آواز آنسوں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ عدنان نے گہرا سانس لیا۔ ایشال، مجھے تم سے اور مانو سے پوری ہمدردی ہے، لیکن یہ کیس کس نے درج کروایا؟ مریض کا کیا نام ہے؟ جیسے ایشال نے مریض اور اس کے خاندان کا نام بتایا تو عدنان کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ اس نے پریشانی کے عالم میں اپنی بہن کی طرف دیکھا۔ کیا ہوا بھائی؟ ہنا نے پوچھا۔ ایشال، میں معافی چاہتا ہوں لیکن یہ کیس میں نہیں لڑ سکتا،
عدنان نے صاف انکار کر دیا۔ اشال کو لگا جیسے کسی نے اس پر ٹھنڈا پانی ڈال دیا ہو۔ کیوں نہیں لڑ سکتے؟ آپ تو وکیل ہیں نا، آپ کو تو سچ کا ساتھ دینا چاہیے۔ یہ سچ اور جھوٹ کی لڑائی نہیں ہے اشال، یہ طاقت کی لڑائی ہے۔ تم جس خاندان کی بات کر رہی ہو وہ ملک شیر افغان کا خاندان ہے۔ وہ ایک بہت بڑا سیاستدان ہے، ان سے دشمنی مول لینا موت کو دعوت دینے کے برابر ہے۔ ان کے خلاف آج تک کوئی کیس نہیں جیت سکا، لیکن سچ تو ہمارے ساتھ ہے، کیا سچائی نہیں جیتے گی؟ اشال نے ٹوٹی ہوئی آواز میں پوچھا۔ عدنان نے تلخی سے کہا، عدالتوں میں اکثر سچ سے زیادہ طاقتور وکیل اور ثبوت چلتے ہیں، اور ان کے پاس دونوں کی کوئی کمی نہیں۔ مجھے افسوس ہے لیکن میں اپنا کریئر اور اپنی جان خطرے میں نہیں ڈال سکتا۔ یہ سنتے ہی اشال کی رہی صحیح امید بھی دم توڑ گئی۔ وہ آنسو پہنچتی ہوئی وہاں سے اٹھ کھڑی ہوئی اور بغیر کچھ کہے گھر سے نکل گئی۔ اب اس کا اگلا پڑاؤ پولیس اسٹیشن تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ کیا کرے، لیکن وہ اپنی بہن کو اس طرح بے یار و مددگار بھی نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ تھانے کا ماحول ہیبت ناک تھا۔ وہ ڈرتے ڈرتے اندر داخل ہوئی اور سامنے بیٹھے انسپکٹر سے اپنی بہن سے ملنے کی درخواست کی۔ انسپکٹر نے اسے اوپر سے لے کر نیچے تک دیکھا اور طنزیہ لہجے میں بولا، اچھا، اور یہ فیصلہ بھی آپ ہی کریں گی کہ کون حق پر ہے اور کون نہ حق؟ یہاں ہر مجرم کا رشتہ دار یہی کہتا ہے کہ وہ مجرم نہیں ہے۔ مجھے بس ایک بار ان سے ملنا ہے۔ اشال نے التجا کی۔ کوئی ملاقات نہیں ہوگی، جا یہاں سے، ملنے کا وقت ختم ہو گیا۔ انسپکٹر نے اسے بے عزتی سے جھڑک دیا۔ اشال کا صبر جواب دے گیا۔ وہ اونچی آواز میں چیخی، میری بہن کو رہا کر دے، نہیں تو اچھا نہیں ہوگا، وہ بے قصور ہے۔ انسپکٹر غصے سے اپنی کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ آواز نیچی رکھو لڑکی، زیادہ زبان چلائی تو تمہیں بھی اسی حوالات میں بند کر دوں گا، چلو نکلو یہاں سے۔ ایک کانسٹیبل نے اسے بازو سے پکڑ کر زبردستی تھانے سے باہر نکال دیا۔ وہ باہر فٹ پاتھ پر بیٹھ کر بری طرح سے رونے لگی۔ اسے اپنی بے بسی پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ تبھی اسے احساس ہوا کہ اس طرح چیخنے، چلانے اور رونے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ انسپکٹر کی دھمکی نے اسے یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ اگر وہ بھی جیل چلی گئی تو اس کی ماں کا کیا ہوگا؟ مانو کو کون بچائے گا؟ نہیں، مجھے عقل سے کام لینا ہوگا، جذبات سے نہیں۔ اس نے آنسو صاف کرتے ہوئے خود سے کہا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے دوبارہ ہنا کو فون کیا۔ اس کی آواز میں غصے سے زیادہ بے چارگی تھی۔ ہنا، عدنان بھائی نے صاف انکار کر دیا، پولیس والے آپس میں ملنے بھی نہیں دے رہے، میں کیا کروں، میں کہاں جاؤں؟ ہنا اسے تسلی دینے لگی۔ اشال، ہمت مت ہارو، کوئی نہ کوئی راستہ تو ہوگا۔ اچانک ہنا کو یاد آئے، اشال، تمہیں آج صبح والی بات یاد ہے، کالج والی؟ کون سی بات؟ میرا دماغ کام نہیں کر رہا، اشال نے الجھ کر کہا۔ وہ وکیل میران شاہ ایڈوکیٹ؟ میران شاہ کا نام سنتے ہی اشال کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ نہیں، اس مغرور و بدتمیز آدمی کے پاس میں مدد کے لیے ہرگز نہیں جاؤں گی۔ اس سے مدد مانگنے سے بہتر ہے میں خود مر جاؤں۔ پاگل مت بنو اشال، ہنا نے اسے ڈانٹا۔ یہ وقت اپنی انا کا نہیں، اپنی بہن کی زندگی کا ہے۔ عدنان بھائی خود کہتے ہیں کہ جو کیس کوئی نہیں جیت سکتا وہ میران شاہ جیتتا ہے۔ وہ شہر کا سب سے بہترین اور نڈر وکیل ہے۔ تمہاری بہن کو اس وقت صرف وہی بچا سکتا ہے۔ تمہیں اپنی ضرورت کے لیے اس کے پاس جانا ہی پڑے گا۔ ہنا کے الفاظ اشال کے دل و دماغ پر ہتھوڑے کی طرح برس رہے تھے۔ ایک طرف اس کی خودداری تھی، اس مغرور شخص سے نفرت تھی جس کی اس نے آج ہی بے عزتی کی تھی، تو دوسری طرف سلاخوں کے پیچھے قید اس کی معصوم بہن کا چہرہ تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اپنی روتی ہوئی ماں کی تصویر گھوم رہی تھی۔ اس نے ایک لمبا گہرا سانس لیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسوں کی جگہ اب ایک عجیب سی ضد تھی اور عزم نے لے لی تھی۔ اس نے فون بند کیا، اپنی جگہ سے اٹھی اور کچہری کی طرف جانے والے راستے پر چل پڑی۔ اسے معلوم تھا وہ آگ سے کھیلنے جا رہی ہے، لیکن اپنی بہن کو بچانے کے لیے وہ کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار تھی۔ کچہری کا علاقہ اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ مصروف تھا۔ کالے کوٹ میں ملبوس وکلا اور سائلین کا ایک نہ ختم ہونے والا ہجوم تھا۔ اس ہجوم میں سفید یونیفارم میں ملبوس اشال ایک اجنبی وجود کی طرح بھٹک رہی تھی۔ ہر چہرہ اسے گھورتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ لوگوں سے پوچھتے پوچھتے آخرکار وہ ایک صاف ستھری جدید طرز کی عمارت کے سامنے پہنچی، جس کے باہر پیتل کی چمکتی ہوئی تختی پر سنہرے حروف میں لکھا تھا، ایڈوکیٹ میران شاہ۔ ایک لمحے کے لیے اس کے قدم وہیں جم گئے۔ صبح کا منظر کسی فلم کی طرح اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم گیا۔ اس کا طنزیہ لہجہ، اس کی نخوت بھری مسکراہٹ۔ میں نے اس سے کتنی بدتمیزی کی تھی، وہ میری مدد کیوں کرے گا؟ اس نے گہرا سانس لیا، دل کو مضبوط کیا اور آفس کی لکڑی کے بھاری دروازے پر آہستہ سے دستک دی۔ آ جائیں۔ اندر سے ایک شناساں باروب آواز آئی۔ اس نے دروازہ کھولا اور اندر قدم رکھا۔ آفس میران شاہ کی شخصیت کا آئینہ دار تھا۔ ہر چیز سلیقے سے اپنی جگہ پر تھی۔ ایک دیوار کتابوں سے بھری ہوئی تھی اور ہوا میں مہنگے پرفیوم اور پرانی کتابوں کی ملی جلی خوشبو تھی۔ میران شاہ اپنی بڑی سی میز کے پیچھے بیٹھا تھا اور اس کا سر ایک موٹی سی فائل پر جھکا ہوا تھا۔
اور وہ پوری توجہ سے اسے پڑھنے میں مصروف تھا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے بھی نظر اٹھا کر نہیں دیکھا۔ ایشال جھجکتے ہوئے میز کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ ایکسکیوز می، میں اندر آ سکتی ہوں؟ جی آ جائیں۔ اس نے اب بھی فائل سے نظریں ہٹائے بغیر جواب دیا۔ کچھ لمحے خاموشی میں گزر گئے۔ ایشال کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ بات کیسے شروع کرے۔ آخرکار اس نے ہمت جمع کی اور دبی ہوئی آواز میں بولی، وہ میرا نام ایشال ہے۔ یہ سننا تھا کہ میران کے ہاتھ میں پکڑا قلم ایک لمحے کے لیے رک گیا۔ اس نے بہت آہستگی سے اپنی نظریں فائل سے اٹھائیں اور سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھا۔ سفید یونیفارم میں ملبوس، آنکھوں میں خوف اور امید کی ملی جلی کیفیت لیے وہی لڑکی کھڑی تھی جس نے صبح اس کے اعتماد کو چیلنج کیا تھا۔ اسے پہچاننے میں ایک لمحہ بھی نہ لگا۔ اس کے ہونٹوں پر وہی جانی پہچانی طنزیہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ اپنی کرسی پر پیچھے کی طرف ٹیک لگا کر بیٹھ گیا اور بڑے اطمینان سے بولا، تو مس ایشال، آپ یہاں میرے آفس میں کیا کر رہی ہیں؟ میں نے تو سوچا تھا آپ جیسی نڈر اور بہادر لڑکیاں وکیلوں کے دفتروں کے چکر نہیں لگاتی۔ ایشال اس کے طنز پر اندر ہی اندر گھٹ کر رہ گئی تھی۔ اس نے نظریں جھکا لی۔ میران نے بات جاری رکھی، تم تو بڑا ہی کہہ رہی تھیں کہ میرے جیسے مرد عورتوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر باتیں کرتے ہیں اور دوسروں کو عزت کا درس دیتے ہیں، تو اب کیا ہوا؟ آج کیسے راستہ بھول گئی ہیں؟ کوئی کام پڑ گیا؟ ایشال نے اپنی بے عزتی کا گھونٹ پیا اور ہمت کر کے نظریں اٹھائیں۔ جی دراصل مجھے آپ سے ایک کام پڑ گیا ہے۔ میران نے اپنی بھویں اچکائیں۔ کیسا کام؟ مس ایشال، سر وہ میری بہن، وہ قتل کے کیس میں جیل میں ہے، اس کی ضمانت کروانی ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آواز بھرا گئی۔ یہ سن کر میران شاہ کا لہجہ اور تاثرات فوراً سنجیدہ ہو گئے۔ اس نے آگے جھکتے ہوئے پوچھا، کیسا کیس ہے؟ تفصیل بتاؤ۔ ایشال نے اسے ساری تفصیل بتائی کہ کیسے اس کی بہن مانو پر ایک مریض کو غلط دوا دے کے مارنے کا الزام ہے۔ جیسے ہی اس نے مقتول کے خاندان یعنی ملک شیر افغان کا نام بتایا، میران شاہ کے چہرے پر گہری سنجیدگی چھا گئی۔ وہ اپنی کرسی سے اٹھا اور کھڑکی کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد وہ مڑا اور سرد لہجے میں بولا، دیکھیں میڈم، آپ جس سیاسی پارٹی کی بات کر رہی ہیں اس سے پنگا لینا موت کو گلے لگانا ہے۔ آپ کی بہن کو یہ سب کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا نا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ ایشال کو غصہ آ گیا۔ میری بہن نے کچھ غلط نہیں کیا، وہ بے قصور ہے۔ اچھا، میران نے بے پرواہی سے کہا، یہ تو اب عدالت ہی بتائے گی کہ انہوں نے غلط کیا ہے یا ٹھیک۔ بہرحال میں آپ کو یہ کیس نہیں لڑنے والا۔ لیکن کیوں؟ ایشال کی آواز میں مایوسی تھی۔ کیونکہ میں فضول میں اپنی جان خطرے میں نہیں ڈالتا۔ آپ کسی اور وکیل سے پوچھ لیں، شاید کوئی یہ کیس لڑ لے۔ اب آپ یہاں سے جا سکتی ہیں۔ نہیں پلیز ایڈوکیٹ صاحب۔ ایشال تقریباً بھاگتی اس کے قریب آئی۔ میں جانتی ہوں یہ کیس آپ کے علاوہ اور کوئی نہیں جیت سکتا۔ میں آپ کی ساری فیس ادا کر دوں گی۔ میں کہیں نہ کہیں سے انتظام کر لوں گی۔ میران شاہ نے اس کی طرف دیکھے بغیر اپنی کلائی پر بندھی گھڑی پر نظر ڈالی۔ میڈم، میں نے کہا نا کہ میں یہ کیس نہیں لڑوں گا۔ یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ اس نے ایشال کو دیکھ کر ایک ہلکا سا طنزیہ تبسم کیا اور کہا، اب آپ جا سکتی ہیں کیونکہ مجھے عدالت کے لیے دیر ہو رہی ہے۔ یہ کہہ کر وہ اپنی فائلوں کی طرف متوجہ ہو گیا جسے ایشال وہاں موجود ہی نہ ہو۔ ایشال کو لگا جیسے اس کے پیروں کے نیچے سے زمین کھینچ لی گئی ہو۔ وہ ذلت اور مایوسی کے احساس کے ساتھ وہیں کھڑی رہ گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ شکست اور ذلت کے احساس نے ایشال کو وہیں جما دیا تھا۔ میران کمرے سے باہر نکلنے لگا۔ جب ہی میران دروازے کے ہینڈل تک پہنچا تو اس کے اندر سے کسی نے چیخ کر کہا، نہیں، تم اس طرح ہار نہیں مان سکتی۔ مانو کا سوچو، اپنی ماں کا سوچو۔ ایک انجانی اور بے اختیار قوت کے تحت وہ بھاگی اور اس سے پہلے کہ میران دروازہ کھولتا اس کے اور دروازے کے بیچ میں آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کی آنکھیں آنسوں سے لبریز تھیں لیکن ان میں ایک عجیب سی وحشت اور ضد تھی۔ میران شاہ حیرت اور شدید غصے سے اسے دیکھ کر رک گیا۔ یہ کیا بچپنا ہے؟ ہٹو میرے راستے سے۔ نہیں ہٹوں گی۔ ایشال کی آواز کانپ رہی تھی لیکن لہجے میں چٹان جیسی سختی تھی۔ میں نے کہا ہٹو۔ میران نے دان پیستے ہوئے کہا، پہلے میری بات سنیں۔ اگر آپ میری بہن کا کیس نہ لڑا تو وہ ایک لمحے کے لیے رکی، اپنے اندر کی ساری ہمت مجتمع کی۔ میران اس کی بات کاٹتے ہوئے طنزیہ انداز میں بولا، تو کیا کر لیں گی آپ مس ایشال؟ میرے سامنے روئیں گی، چیخیں گی؟ اس کے لہجے میں تحقیر تھی۔ یہی وہ لمحہ تھا جب ایشال کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ آنسو اس کی آنکھوں سے ٹوٹ کر گالوں پر بہہ نکلے۔ اس کے ہونٹ بری طرح سے کپ کپا رہے تھے لیکن اس نے اپنی نظریں میران کی آنکھوں میں گاڑ دی۔ تو میں شور مچا دوں گی، اس نے لرزتی بلند آواز میں کہا۔ میں یہ دروازہ کھول کر پوری کچہری کو اکٹھا کر لوں گی اور سب کو بتاؤں گی کہ شہر کا سب سے بڑا وکیل میران شاہ ایڈوکیٹ اپنے آفس میں ایک اکیلی لڑکی کے ساتھ زبردستی کر رہا تھا۔ یہ الفاظ نہیں، ایٹم بم تھے۔ آفس کی پرسکون فضا میں ایک دھماکہ سا ہوا۔ میران شاہ کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ ایک جھٹکے سے غائب ہو گئی۔ اس کی آنکھیں شدید حیرت اور ناقابل یقینیت سے پھیل گئیں۔ اسے لگا کہ جیسے اس لڑکی نے اس کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ رسید کیا ہو۔
وہ ایک لمحے کے لیے ساکت رہ گیا. اسے سمجھ نہیں آیا کہ اس دھمکی پر کیا رد عمل دے. پھر آہستہ آہستہ اس کے تاثرات بدلے. حیرت کی جگہ اس کے ہونٹوں پر دوبارہ وہی سرد طنزیہ مسکراہٹ لوٹ آئی، لیکن اس بار وہ پہلے سے زیادہ خطرناک تھی. کالے کوٹ میں ملبوس وہ خوبصورت نوجوان ایڈوکیٹ اب کسی شکاری کی طرح لگ رہا تھا جو اپنے شکار کی جرت پر حیران بھی تھا اور محسوس بھی تھا. وہ ایک قدم اس کے قریب آیا اور جھک کر سرگوشی کے انداز میں بولا، ریئلی لٹل گرل، سچ میں؟ اس کی آواز میں زہر بھرا. تمہیں یاد نہیں تم نے پچھلی دفعہ میرے بارے میں کیا کہا تھا؟ اور اب تم مجھے دھمکی دے رہے ہو. تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہاری اس بچگانہ دھمکی سے ڈرنے والا ہوں؟ نہ ارشاد. اس کی آنکھوں میں بہتے آنسو اب اس کے رخساروں پر آ گئے. وہ رو رہی تھی لیکن اس کی آواز میں اب بھی وہی غم تھا. میں سچ کہہ رہی ہوں، میں اپنی بہن کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہوں. مجھے اس دنیا میں صرف 2 رشتے سب سے زیادہ عزیز ہیں، میری ماں اور میری بہن. ان کو کچھ ہوا تو میں کبھی برداشت نہیں کروں گی. ان کو بچانے کے لیے میں کسی بھی حد تک جا سکتی ہوں، اور میری بہن بے قصور ہے. اس کی اس جذباتی تقریر پر میران شاہ نے غیر متوقع حرکت کی. اس نے آہستہ آہستہ تالیاں بجانا شروع کر دی. واہ، کیا دھمکی لگائی ہے آپ نے، اور کیا شاندار اداکاری ہے. وہی ماننا پڑے گا. اشال کو اس کے اس رد عمل پر شدید غصہ آیا. یہ دھمکی نہیں، مجبوری ہے، اور یہ کوئی اداکاری نہیں ہے. وہ چیخے، میں مجبور ہو کر آپ کے پاس آئی ہوں. کوئی دوسرا وکیل ملک شیر افغان کا نام ہی نہیں سننا اور کیس لینے سے انکار کر دیتا ہے. آپ میری آخری امید تھے. اس کے آخری الفاظ آفس کی خاموشی میں گونجتے رہے. میران نے تالیاں بجانا بند کر دی. اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے ناقابل فہم چمک ابھری. اس نے ایک نظر اشال کے آنسوں سے تر پرعزم چہرے پر ڈالی اور پھر دروازے کو دیکھا، اور پھر واپس اشال کو اس کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہو چکی تھی اور اس کی جگہ ایک سردی حساب لگاتی ہوئی سنجیدگی نے لے لی. اس کی آنکھوں میں خطرناک چمک ابھری اور وہ بغیر کچھ کہے اس وقت ایک فیصلہ کن قدم آگے بڑھا گیا. میران شاہ نے اشال کی طرف فیصلہ کن قدم بڑھایا. وہ اسے دھکیلنے یا نقصان پہنچانے کے لیے نہیں تھا. اس کے قریب سے ہو کر گزرا، اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سیدھا دروازے کی طرف بڑھا اور ایک جھٹکے سے دروازے کی کنڈی گھما دی. کلک. اس کی ایک آواز نے آفس میں موجود تناؤ کو 1000 گنا بڑھا دیا. تالا لگنے کی آواز اشال کے دل پر ہتھوڑے کی طرح لگی. اس کی ساری بہادری، سارا غصہ، سارا غم ایک لمحے میں بھانپ بن کر اڑ گیا. اس کی جگہ ایک سرد مہری نے لے لی. اس کی آنکھیں حیرت اور خوف سے پھیل گئیں. یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس کی آواز بمشکل اس کے حلق سے نکلی. دروازہ کیوں؟ آپ نے کیوں لاک کیا؟ میران بہت آہستگی سے اس کی طرف مڑا. اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا، نہ غصہ نہ مسکراہٹ. وہ ایک سرد بے رحم شکاری لگ رہا تھا جس نے اپنے شکار کو جال میں پھانس لیا تھا اور اب اس کی بے بسی سے لطف اندوز ہو رہا تھا. وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے قریب آیا. اشال غیر ارادی طور پر پیچھے ہٹنے لگی، یہاں تک کہ اس کی کمر ٹھنڈی دیوار سے جا لگی. اس کے پاس اب بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں تھا. میران نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور اس کے بازو کو مضبوطی سے پکڑ لیا. اسے کھینچتے ہوئے اپنی میز کے سامنے پڑی کرسی تک لایا اور اسے آرام سے لیکن مضبوطی سے اس پر بٹھا دیا. پھر اس کے سامنے کھڑا ہو گیا، اس پر جھکا اور اپنی سرد گہری آواز میں سرگوشی کی. اب شور مچاؤ. اشال کا پورا وجود کانپ اٹھا. میں نے کہا شور مچاؤ. اس کی آواز میں اب ایک حکم تھا. بلا سب کو اور بتاؤ کہ میں تمہاری عزت پر ہاتھ ڈالا ہے. بند دروازے میں تو تم یہاں سے نکل نہیں سکتی، لیکن اگر شور مچاؤ گی تو شاید کوئی تمہاری مدد کے لیے آ ہی جائے، ہے نا؟ اشال کے منہ سے کوئی لفظ نہیں نکل رہا تھا. اس کی آنکھوں سے آنسوں کی جھڑی لگ گئی تھی. وہ بار بار دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی. آپ کا مقصد کیا ہے؟ پلیز دروازہ کھولیں. اس کی حالت دیکھ کر میران کے ہونٹوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ ابھری. وہ بڑے آرام اور سکون کے ساتھ اپنی بڑی سی چمڑے کی کرسی پر جا کر بیٹھ گیا، جیسے وہ کسی تھیٹر میں کوئی دلچسپ ڈرامہ دیکھ رہا ہو. اس کا یہ سکون اشال کے خوف کو اور بڑھا رہا تھا. تبھی اس نے ایک بلند طنزیہ قہقہ لگایا. اتنی جلدی ڈر گئی تم؟ میں تو سمجھا تھا تم بہت بہادر ہو، نڈر ہو. اس کے طنزیہ الفاظ اشال کے دل پر تیر کی طرح لگے. اسے پہلی بار احساس ہوا کہ اس نے کسی شخص سے پنگا لیا ہے. وہ صرف ایک وکیل نہیں تھا، وہ شطرنج کا ایک شاطر کھلاڑی تھا، اور اس نے اشال کی سب سے بڑی دھمکی کو اسی کے خلاف ایک مہلک ہتھیار کے طور پر استعمال کر لیا تھا. وہ اس کی چال میں بری طرح پھنس چکے تھے. اس نے اپنی شکست تسلیم کر لی. اس کی آواز میں اب ضد نہیں، صرف التجا تھی. آپ پلیز دروازہ کھول دیں. دروازہ کھول دوں گا، میران نے اب سنجیدگی سے کہا. اس کا لہجہ اچانک پروفیشنل ہو گیا. لیکن مجھے اس کیس کے بارے میں مکمل تفصیل چاہیے، شروع سے لے کر آخر تک. ایک ایک بات جو تمہاری بہن نے تمہیں بتائی ہے، بغیر کچھ چھپائے.
اشال نے حیرت سے اسے دیکھا. کیا وہ واقعی کیس سننے میں دلچسپی لے رہا تھا یا یہ بھی اس کی کوئی نئی چال تھی؟ میران اس کی الجھن سمجھ گیا. دیکھو مس اشال، میرے پاس سارا دن نہیں ہے. یا تو تفصیل بتاؤ یا پھر اپنا منصوبہ پورا کرو اور شور مچاؤ. فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے. یہ ایک امید کی کرن تھی، ایک چھوٹی سی کانپتی ہوئی امید. اشال کو لگا شاید وہ جیت گئی، لیکن اپنی شرطوں پر نہیں بلکہ اس کی شرطوں پر. اس نے لرزتے ہوئے سر کو اس بات میں ہلایا. میران اپنی جگہ سے اٹھا، دروازے کے پاس گیا اور اتنی ہی زور سے تالا واپس کھولا جتنی زور سے اس نے بند کیا تھا. کلک! اس کی آواز نے اشال کے وجود میں سکون کی ایک لہر دوڑا دی. وہ اب قیدی نہیں تھی. میران واپس اپنی کرسی پر بیٹھ گیا. اب بولو. اشال نے گہرا سانس لیا اور اپنی بہن مانو کی بتائی ہوئی ایک ایک تفصیل اسے بتانا شروع کر دی. وہ بولتی رہی اور میران خاموشی سے پوری توجہ سے سنتا رہا. جب اس نے اپنی بات مکمل کر لی تو کمرے میں گہری خاموشی چھا گئی. میران کچھ دیر اسے غور سے دیکھتا رہا جیسے اس کے چہرے پر سچ تلاش کر رہا ہو، اور آخر کار اس نے ایک فیصلہ کن لہجے میں کہا، ٹھیک ہے مس اشال، میں آپ کا کیس لڑوں گا. یہ سننا تھا کہ اشال کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہ نکلے. اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا. سچ؟ آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ بہت 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 شکریہ آپ کا. میں آپ کو یہ احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گی. وہ جلدی سے بولی. اور آپ فیس کی بالکل فکر نہ کیجیے، وہ میں کہیں نہ کہیں سے انتظام کر دوں گی. میران نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا. فیس کی کوئی ضرورت نہیں، فی الحال آپ مجھے صرف سچ بتاتی رہیں. اس نے خود کو سنبھالا اور میران کے کہنے پر کیس کی مزید تفصیل بتانی شروع کر دی، اس اعتماد کے ساتھ کہ اب اس کی بہن کو انصاف ضرور ملے گا. اگلے چند ہفتے اشال کی زندگی کے سب سے مشکل دن تھے. ہر دن ایک نئی آزمائش لے کر آتا. عدالت کی کارروائی، گواہوں کے بیانات اور مخالف وکیل کے تیکھے سوالات اس کی اور اس کے خاندان کے حوصلے کو ہر روز توڑنے کی کوشش کرتے. لیکن اس پوری آزمائش میں ایک سخت چٹان کی طرح ان کے ساتھ کھڑا تھا میران شاہ. اشال نے میران کا ایک بالکل مختلف روپ دیکھا. وہ صرف ایک مغرور اور کامیاب وکیل ہی نہیں بلکہ ایک انتہائی ذہین، محنتی اور نڈر انسان بھی تھا. وہ عدالت میں شیر کی طرح دھاڑتا، اپنی دلیلوں سے مخالفین کے چھکے چھڑا دیتا. اس نے ملک شیر افغان کی طاقت اور دھمکیوں کو ہوا میں اڑا دیا. وہ گھنٹوں اپنے آفس میں کیس پر کام کرتا اور اشال اکثر اس کے ساتھ ہوتی تھی. اس چھوٹی موٹی تفصیلات فراہم کرتی یا بس خاموشی سے اس کی مدد کرتی تھی. انہی دنوں میں میران نے بھی اشال کو قریب سے جانا. اس نے اس لڑکی کو دیکھا جو اپنی ماں کو تسلیاں دیتی، اپنی بہن کے لیے ہر پیشی پر آنکھوں میں امید لیے عدالت کے کونے میں بیٹھی رہتی. آخرکار وہ دن آ گیا جب کیس کا فیصلہ سنایا جانا تھا. عدالت کا کمرہ کھچکچ بھرا ہوا تھا. ایک طرف ملک شیر افغان کے لوگ بیٹھے تھے تو دوسری طرف اشال، اس کی ماں اور ضمانت پر رہا اس کی بہن مانو ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے سانس روکے بیٹھے تھے. جج نے فیصلہ سنانا شروع کیا. ہر لفظ ان کے دل کی دھڑکنیں تیز کر رہا تھا اور پھر وہ الفاظ گونجے جن کے وہ منتظر تھے. عدالت نے تمام ثبوتوں اور گواہوں کے بیانات کو مد نظر رکھتے ہوئے اور استغاثہ کی طرف سے جرم ثابت نہ کیے جانے پر ملازمہ مانو کو اس کیس سے باعزت بری کرتی ہے. یہ سننا تھا کہ اشال، مانو اور اس کی ماں خوشی سے رو پڑیں. انہوں نے ایک دوسرے کو گلے لگا لیا. اشال نے آنسوں سے بھری نظروں سے کمرے کے دوسری طرف کھڑے میران شاہ کو دیکھا. اس کی آنکھوں میں تشکر کا ایک سمندر ٹھاٹھے مار رہا تھا. میران نے اسے دیکھ کر صرف سر کو ہلکی سی جنبش دی اور اس کے ہونٹوں پر ایک حقیقی پرسکون مسکراہٹ نمودار ہوئی. وہ طنزیہ مسکراہٹ نہیں جو اشال نے پہلی بار دیکھی تھی. 2 دن بعد جب زندگی آہستہ آہستہ معمول پر آ رہی تھی، ان کے دروازے پر دستک ہوئی. اشال نے دروازہ کھولا تو سامنے میران شاہ کو سرخ گلابوں کا ایک بڑا سا گلدستہ لیے کھڑا پایا. ایک لمحے کے لیے اشال کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا. آپ؟ اس کے منہ سے بے اختیار نکلا. میران نرمی سے مسکرایا. اندر آنے کا نہیں کہیں گی؟ مبارکباد دینے آیا ہوں. اشال کو اپنی غلطی کا احساس ہوا. وہ جلدی سے راستے سے ہٹ گئی. جی بالکل، اندر آئیں. کیوں نہیں؟ اندر کمرے میں مانا اور اس کی ماں میران کو دیکھ کر کھڑی ہو گئی. وہ دونوں آگے بڑھی اور آنسوں کے ساتھ اس کا شکریہ ادا کرنے لگیں. بیٹا، ہم آپ کو یہ احسان زندگی بھر نہیں چکا سکتے. آپ نے ہماری عزت اور زندگی بچا لی. یہ میرا فرض تھا آنٹی. آپ شکریہ ادا کر کے مجھے شرمندہ نہ کریں، میران نے انکساری سے جواب دیا. ماحول بہت خوشگوار تھا. اشال جلدی سے کچن میں چائے بنانے چلی گئی. آج اس کے دل کی دھڑکنیں میران کو دیکھ کر ایک مختلف انداز میں تیز ہو رہی تھی. وہ چائے کی ٹرے لیے جب واپس آئی تو اس کے ہاتھ ہلکے سے کانپ رہے تھے. جیسے اس نے میران کو چائے کا کپ پکڑانا چاہا، اس کا ہاتھ لرزا اور گرم چائے کا کپ چھلک کر میران کی قمیض اور پینٹ پر گر گیا. اوہ خدایا! اشال گھبرائی. میں معافی چاہتی ہوں، بہت گرم تھی. آپ ٹھیک تو ہیں؟ کہیں جلا تو نہیں؟
اس نے بغیر سوچے سمجھے اپنے دوپٹے کے پلوں سے اس کی قمیص پر لگے چائے کے داغ کو صاف کرنا چاہا تھا۔ اسی کوشش میں وہ اس کے بہت قریب آ گئی، اتنے قریب کہ میران اس کی سانسوں کی مہک محسوس کر سکتا تھا۔ میران چائے کی گرمی اور جلن بھول گیا، صرف اس کی نظریں اشال کے گھبرائے ہوئے چہرے پر مرکوز تھیں جس پر پریشانی کے تاثرات تھے۔ اسی لمحے اشال نے بھی اسے صاف صاف کرتے نظریں اٹھائیں۔ دونوں کی نظریں ملی، وقت جیسے ایک لمحے کے لیے تھم گیا۔ میران کی گہری آنکھوں میں اسے وہ تاثر نظر آیا جو اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ شرم اور گھبراہٹ کی ایک لہر اس کے پورے وجود میں دوڑ گئی، وہ جھٹکے سے پیچھے ہٹی، اس کا چہرہ بری طرح سے سرخ ہو چکا تھا۔ میں پانی لاتی ہوں، یہ کہہ کر وہ تقریباً بھاگتی ہوئی کچن میں غائب ہو گئی۔ کچھ دیر بعد جب میران جانے لگا تو اشال اسے دروازے تک چھوڑنے آئی۔ دونوں کے درمیان چائے والے واقعے کے بعد ایک عجیب سی خوشگوار سی خاموشی حائل تھی۔ اپنا خیال رکھیے گا، میران نے دروازے پر رک کر کہا۔ جی آپ بھی۔ جیسے ہی وہ مڑنے لگا وہ اچانک رکا اور اس کی طرف پلٹ کر بولا، کل کالج سے واپسی پر مجھ سے ملو گی؟ یہ سوال نہیں، ایک نرم سا حکم تھا۔ اشال حیران رہ گئی، مگر کیوں؟ کیس تو اب ختم ہو گیا۔ میران کے ہونٹوں پر ایک پراسرار سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ پرانا کیس ختم ہوا ہے اشال، لیکن ایک نیا کیس شروع ہو گیا ہے، اس کے بارے میں کچھ بات کرنی ہے۔ یہ کہہ کر وہ مڑ کر چلا گیا اور اشال کو دروازے پر حیران، پریشان اور ایک انجانے احساس کے ساتھ دھڑکتے دل کے ساتھ چھوڑ گیا۔ کون سا نیا کیس؟ وہ سوچتی رہ گئی۔ اگلا پورا دن اشال نے ایک عجیب سی بے چینی اور انتظار میں گزارا۔ کالج میں بھی اس کا وقت نہیں گزر رہا تھا۔ کالج ختم ہوتے ہی اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ وہ آہستہ آہستہ کالج کے گیٹ سے باہر نکلی۔ اس کی نظریں بے اختیار کسی کو تلاش کر رہی تھیں اور پھر اس نے اسے دیکھ لیا۔ کالج سے کچھ فاصلے پر اس کی سیاہ چمکتی ہوئی گاڑی کھڑی تھی اور میران شاہ سے ٹیک لگائے، بازو سینے پر باندھے اس کو دیکھ رہا تھا۔ آج اس نے کالا کوٹ نہیں بلکہ سفید شرٹ اور نیلی جینز پہن رکھی تھی جس میں وہ کسی وکیل سے زیادہ کسی فلم کا ہیرو لگ رہا تھا۔ جیسے ہی ان کی نظریں ملی میران کے ہونٹوں پر ایک دلکش سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اشال کا دل زور سے دھڑکا، وہ جھجکتے ہوئے قدموں سے اس کی طرف بڑھی۔ آس پاس سے گزرتی لڑکیاں مڑ مڑ کر میران کو دیکھ رہی تھیں اور اشال کو اس پر فخر بھی محسوس ہو رہا تھا اور جلن بھی۔ ہیلو، میران نے اس کے قریب آنے پر کہا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اشال نے رسمی طور پر پوچھا، حالانکہ وہ جانتی تھی کہ اس کے لیے آیا ہے۔ اپنا نیا کیس ڈسکس کرنے آیا ہوں، چلو۔ اس نے مسکراتے ہوئے پچھلی سیٹ کا دروازہ کھولا۔ یہ چھوٹی سی بات اشال کے دل کو چھو گئی۔ وہ خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ سفر خاموشی سے کٹا، لیکن وہ خاموشی نہیں تھی جو اجنبیت کا احساس دلا، بلکہ یہ وہ خاموشی تھی جس میں دو دل ایک دوسرے کی دھڑکنیں سن رہے تھے۔ میران اسے شہر کے ایک پرسکون اور خوبصورت کیفے میں لے آیا۔ یہ وہ جگہ نہیں تھی جہاں عام طور پر اسٹوڈنٹس آتے تھے۔ کافی کا آرڈر دینے کے بعد میران نے اپنی گہری نظریں اس پر مرکوز کر دیں۔ اشال اس کی نظروں کی تاب نہ لا کر گھبرا گئی تھی۔ وہ نیا کیس کیا ہے؟ اس نے خود کو مصروف ظاہر کرنے کے لیے میز پر رکھے ٹیشو پیپر سے کھیلتے ہوئے پوچھا تو میران ہلکا سا مسکرایا۔ کیس تھوڑا پیچیدہ ہے۔ وہ ایک لمحے کو رکا، پھر اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ اشال نے اپنا ہاتھ کھینچنے کی کوشش کی لیکن میران کی گرفت مضبوط تھی۔ اشال، مجھے تم سے ایک بات کرنی ہے۔ اس کا لہجہ بالکل سنجیدہ اور گہرا تھا۔ جب تم پہلی بار میرے آفس آئی تھی تو سچ کہو مجھے تم پر شدید غصہ آیا تھا۔ مجھے لگا تم ایک بدتمیز اور ضدی لڑکی ہو، لیکن پھر جب میں نے تمہاری آنکھوں میں تمہاری بہن کے لیے محبت اور اس کو بچانے کے لیے تمہاری بے بسی دیکھی تو میرا نظریہ بدلنے لگا۔ اشال نے سانسیں روک کر اس کی بات سنی۔ کیس کے ان دنوں میں نے تمہیں جانا، تمہیں سمجھا، اور مجھے نہیں معلوم یہ کب اور کیسے ہو گیا، لیکن اشال، مجھے تم سے محبت ہو گئی۔ یہ الفاظ سنتے ہی اشال کے تو پورے وجود میں سنسنی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ اس کے گال بری طرح سے دہکنے لگے۔ اس کا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ اس سے لگا وہ باہر نکل آئے گا۔ وہ جو خود نہ جانے کب سے اس کی محبت میں گرفتار ہو چکی تھی، اس اچانک اعتراف پر بوکھلا گئی۔ وہ میران کی آنکھوں میں دیکھنے کی ہمت ہی نہیں کر پا رہی تھی۔ اس کے لیے جلدی سے اپنی نظریں جھکا لیں۔ اشال، میران نے نرمی سے اس کی ٹھوڑی پکڑ کر اس کا چہرہ اوپر کیا۔ میں نے نظریں جھکانے کو نہیں کہا، میں نے جواب مانگا ہے۔ میں نہیں جانتی۔ گھبراہٹ میں اس کے منہ سے بس یہی نکلا۔ یہ سب اس کے لیے بہت غیر متوقع تھا۔ وہ اپنی کرسی سے اٹھی، اپنا بیگ اٹھایا اور وہاں سے جانے لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ 2 قدم چلتی، میران نے پھرتی سے اس کی کلائی تھام لی۔ ارے یہ کیا بات ہوئی؟ جواب دیے بغیر جا رہی ہو؟ چھوڑے مجھے۔ وہ اپنی کلائی چھڑانے کی کوشش کرنے لگی۔ میران کے ہونٹوں پر ایک شرارتی مسکراہٹ ابھری۔ اگر تم نے جواب نہیں دیا تو میں یہاں شور مچا دوں گا۔
کہ یہ لڑکی میری محبت کے اظہار پر کوئی جواب نہیں دے رہی۔ اس کی یہ بات سن کر اشال ایک دم رک گئی۔ اسے میران کے آفس والا منظر یاد آ گیا جہاں اس نے ایسی ہی دھمکی دی تھی۔ حالات کتنی جلدی بدل گئے تھے۔ اس کے ہونٹوں پر بے اختیار ایک ہلکی سی ہنسی اور شرمیلی مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے اپنی جد و جہد ترک کر دی۔ آپ کے شور مچانے پر کوئی یقین نہیں کرے گا، اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ میران نے دلچسپی سے اپنی بھویں اچکائیں۔ اچھا، وہ کیوں؟ اشال نے ہمت کر کے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور بولی، کیونکہ جو لڑکی شہر کے سب سے بڑے وکیل کے ساتھ اس کی گاڑی میں بیٹھ کر اپنی مرضی سے یہاں کیفے میں آئی ہے، اس سے محبت تو کرتی ہی ہوگی۔ یہ کہتے ہی اسے احساس ہوا کہ وہ کیا کہہ گئی ہے۔ شرم کی ایک شدید لہر اس کے چہرے پر دوڑ گئی۔ اس نے ایک جھٹکے سے اپنی کلائی چھڑائی اور بغیر ایک لمحہ ضائع کیے وہاں سے بھاگ نکلی۔ میران نے اسے روکا نہیں، اسے کیفے سے باہر بھاگتے ہوئے دیکھتا رہا اور اس کے ہونٹوں پر ایک گہری فاتحانہ اور خوشی سے بھرپور مسکراہٹ سجی ہوئی تھی۔ اسے اس کا جواب مل گیا تھا۔ کیفے سے بھاگ کر گھر آنے کے بعد بھی اشال کا دل قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ اس کے کانوں میں میران کے الفاظ گونج رہے تھے، مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے۔ اس کا چہرہ بار بار شرم سے سرخ ہو رہا تھا۔ وہ محبت کا اقرار کر کے نہیں بھاگی تھی، بلکہ اپنی ہی محبت کا اقرار سن کر بھاگی تھی۔ اس کے لیے سب کسی خواب کی طرح تھا، ایک ایسا خواب جس کی اس نے کبھی تمنا تو کی تھی لیکن اسے حقیقت ماننے کی ہمت نہیں تھی۔ اگلی صبح وہ سو کر اٹھی تو اس کے دل میں ایک عجیب سا سکون تھا۔ اسے لگا جیسے اس کی زندگی کی سب سے بڑی مشکل حل ہو گئی ہے۔ وہ ناشتہ کر رہی تھی جب دروازے پر دستک ہوئی۔ مانو نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک باوقار خاتون کو بہترین لباس میں ملبوس کھڑے پایا۔ ان کے پیچھے کوئی اور نہیں بلکہ میران شاہ خود کھڑا تھا۔ مانو اور اشال دونوں انہیں دیکھ کر حیران رہ گئی۔ السلام علیکم، میران کی والدہ نے نرمی سے کہا۔ وعلیکم السلام، جی اندر آئیں۔ مانو نے جلدی سے انہیں اندر آنے کا راستہ دیا۔ اشال کی ماں بھی مہمانوں کو دیکھ کر باہر آ گئی۔ جب ان کی نظر میران پر پڑی تو وہ خوشی سے بولی، ارے میران بیٹا، آپ آئیں آئیں، یہ آپ کی والدہ ہیں؟ جی آنٹی، میران نے مسکرا کر جواب دیا۔ اشال تو جیسے زمین میں گڑ گئی، وہ سر جھکائے ایک کونے میں کھڑی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میران اپنی والدہ کو لے کر یہاں کیوں آ گیا۔ جب سب بیٹھ گئے تو میران کی والدہ نے بغیر کسی تمہید کے بات شروع کی، بہن جی، میں جانتی ہوں کہ ہمارا اس طرح اچانک آنا آپ کو عجیب لگا ہوگا، لیکن میرا بیٹا اچھے کام میں دیر کرنے کا قائل نہیں ہے۔ انہوں نے ایک نظر میران کو دیکھا اور پھر اشال کی ماں سے مخاطب ہوئی۔ میران نے مجھے آپ کی بیٹی اشال کے بارے میں سب کچھ بتایا ہے۔ اس سے بتایا کہ وہ کتنی بہادر، خوددار اور اپنے خاندان سے محبت کرنے والی لڑکی ہے۔ یہ سن کر اشال نے حیرت سے نظریں اٹھا کر میران کو دیکھا جو اسے ہی دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ میران کی والدہ نے بات جاری رکھی، ہم آپ کی بیٹی اشال کا رشتہ اپنے بیٹے میران کے لیے مانگنے آئے ہیں۔ اگر آپ کو اور آپ کی بیٹی کو یہ رشتہ قبول ہو تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی خوش قسمتی ہوگی۔ کمرے میں ایک لمحے کے لیے گہری خاموشی چھا گئی۔ اشال کی ماں کی آنکھوں میں خوشی سے آنسو آ گئے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں اتنی بڑی خوشی کی امید نہیں کی تھی۔ انہوں نے کانپتی ہوئی نظروں سے اشال کی طرف دیکھا جو شرم سے گلنار ہو چکی تھی اور اپنی انگلیاں مروڑ رہی تھیں۔ اس کی جھکی ہوئی نظریں اور سرخ چہرہ خود ہی سب سے بڑا اقرار تھا۔ بہن جی، میرے لیے اس سے بڑی کیا بات ہوگی، اشال کی ماں نے آنسو پونچھتے ہوئے کہا۔ میران جیسا داماد ملنا تو نصیب کی بات ہے، ہمیں یہ رشتہ قبول ہے۔ خوشیوں اور مبارکبادوں کے تبادلے کے بعد جب بڑے آپس میں باتوں میں مصروف تھے، مانو نے اشال کو اشارہ کیا اور اسے کچن میں لے گئی۔ او ہو، تو یہ ہے وہ نیا کیس جس کا ذکر ہو رہا تھا؟ مانو نے اسے چھیڑا۔ بڑی چھپی رستم نکلی تم تو، آپا پلیز۔ اشال شرم سے پانی پانی ہو رہی تھی۔ تبھی میران بھی پانی پینے کے بہانے کچن میں آ گیا۔ مانو مسکراتی ہوئی وہاں سے نکل گئی۔ اب کچن میں صرف وہ دونوں تھے۔ تو نیا کیس قبول ہے مس اشال؟ میران نے اسے شرارتی انداز میں پوچھا۔ آپ کو اتنی جلدی کیا تھی؟ اشال نے ہمت کر کے گلا کیا۔ آج صبح ہی تو، اچھی چیزوں اور نیک کاموں میں دیر نہیں کرنی چاہیے، میران نے سنجیدگی سے کہا۔ اس کا لہجہ اب نرم اور محبت بھرا تھا۔ اور میری زندگی میں تم سے زیادہ اچھا اور نیک کچھ نہیں ہو سکتا اشال۔ اس کے منہ سے اپنا نام اس طرح سننا اشال کے دل کی دھڑکنوں کو بے ترتیب کر گیا۔ کچھ دیر بعد جب میران اور اس کی والدہ جانے لگی تو دونوں خاندانوں نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ نکاح جلد از جلد کر دیا جائے۔ تبھی میران نے ایک اور فرمائش کر دی۔ آنٹی، اگر آپ اجازت دیں تو میں چاہتا ہوں کہ جس دن ہمارا نکاح ہو اسی دن رخصتی بھی ہو جائے۔ یہ سن کر سب حیران رہ گئے۔ اشال کی ماں پریشان ہو گئی، لیکن بیٹا اتنی جلدی تیاری کیسے ہوگی؟ ہمیں تو بہت کچھ کرنا ہے۔ آپ تیاری کی بالکل فکر نہ کریں، وہ سب میں دیکھ لوں گا، بس آپ ہاں کر دیں۔ میران کے لہجے میں ایک ایسی محبت بھری ضد تھی جسے کوئی انکار نہ کر سکا۔ سب نے اس کی بات مان لی
اور یوں چند ہی دنوں میں نکاح اور رخصتی کی تاریخ طے کر دی گئی۔ اشال کو لگا جیسے اس کی زندگی کسی خواب کی طرح آگے بڑھ رہی ہے، ایک ایسا خواب جہاں ہر چیز بہت خوبصورت اور بہت جلدی ہو رہی تھی۔ اگلے چند دن ایسے ہی گزرے جیسے کسی فلم کا منظر ہو۔ میران نے واقعی تیاری کو سارا بوجھ اپنے سر لے لیا تھا۔ مجھے تو ابھی تک یقین نہیں آ رہا۔ ایک رات مانو نے اشال کے بالوں میں تیل لگاتے ہوئے کہا کہ جس آدمی سے تم اتنی نفرت کرتی تھی، جس کی تم نے بھرے کالج میں بے عزتی کی تھی، آج اسی کی دلہن بننے جا رہی ہو۔ اشال آئینے میں اپنا عکس دیکھتے ہوئے مسکرائی۔ شاید نفرت ہی محبت کی پہلی سیڑھی ہوتی ہے آپا۔ میں نے ان کی صرف طاقت اور غرور دیکھا، لیکن جب میں نے ان کے اندر وہ انسان دیکھا جو سچائی سے لڑتا ہے، جو کمزوروں کا سہارا بنتا ہے، تو میں خود کو ان کی محبت میں گرفتار ہونے سے روک نہیں پائی۔ آخر کار نکاح کا دن آ گیا۔ ان کے چھوٹے سے گھر کو سادگی اور نفاست سے سجایا گیا۔ اشال سرخ رنگ کے خوبصورت روسی جوڑے میں ملبوس تھے۔ ان کا چہرہ حیا اور خوشی کی ملی جلی کیفیات سے دمک رہا تھا۔ جب قاضی صاحب نے نکاح پڑھانا شروع کیا تو اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ جب میران شاہ اپنے چند قریبی دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ آیا تو ایک لمحے کے لیے سب کی نظریں اس پر ٹک گئیں۔ وہ سیاہ شیروانی میں ہمیشہ کی طرح پروقار اور پرکشش لگ رہا تھا، لیکن آج اس کی آنکھوں میں ایک خاص چمک تھی، ایک ایسی چمک جو صرف اشال کے لیے تھی۔ جب اس نے کمرے میں بیٹھی اشال کو دلہن بنے دیکھا تو وہ ایک لمحے کے لیے مبہوت رہ گیا۔ اسے لگا جیسے دنیا کی ساری خوبصورتی اس کے سامنے سمٹ آئی ہو۔ محمد میران شاہ ولد، کیا آپ کو اشال بنت حق مہر کے عوض اپنے نکاح میں قبول ہے؟ قبول ہے۔ میران کی مضبوط اور پر اعتماد آواز گونجی۔ قبول ہے، قبول ہے۔ جب یہی سوال اشال سے پوچھا گیا تو اس کی آواز آنسوں اور شرم کے بوجھ تلے دب گئی۔ اس نے کانپتی ہوئی آواز میں بمشکل کہا، قبول ہے۔ نکاح کے بعد مبارکبادوں کا شور بلند ہوا۔ میران اشال کے پاس آ کر بیٹھا۔ دونوں نے پہلی بار ایک دوسرے کو شوہر اور بیوی کی حیثیت سے دیکھا اور دونوں کی نظریں شرم سے جھک گئی۔ شام کو رخصتی کا وقت آیا تو خوشی کا ماحول اداسی میں بدل گیا۔ اشال اپنی ماں اور بہن کے گلے لگ کر بری طرح روئی۔ یہ اس کے لیے زندگی کا سب سے مشکل لمحہ تھا۔ بیٹا، اس کی ماں نے میران کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا، یہ میری بیٹی ہی نہیں، میرا دل ہے۔ میں تمہیں اپنا سب کچھ سونپ رہی ہوں، اس کا بہت خیال رکھنا۔ میران نے احترام سے ان کا ہاتھ تھام لیے۔ آنٹی، آپ فکر نہ کریں، یہ اب آپ کی بیٹی سے زیادہ میری ذمہ داری ہے، میری عزت ہے۔ آپ کو اس کی طرف سے کبھی کوئی شکایت نہیں ملے گی۔ اشال آنسوں کے ساتھ گاڑی میں بیٹھی۔ میران نے خاموشی سے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ جب تک اس کا چھوٹا سا گھر نظروں سے اوجھل نہیں ہو گیا وہ مڑ مڑ کر اسے دیکھتی رہی۔ جب گاڑی میران کے عالیشان گھر کے سامنے رکی تو اشال دنگ رہ گئی۔ اس نے اپنی زندگی میں اتنا بڑا اور خوبصورت گھر نہیں دیکھا تھا۔ میران اسے سہارا دے کر اندر لایا۔ گھر کو پھولوں اور روشنیوں سے دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ وہ اسے سیدھا اپنے کمرے میں لے گیا۔ کمرہ پھولوں کی خوشبوؤں سے مہک رہا تھا۔ میران نے اسے بستر پر بٹھایا اور اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ میں جانتا ہوں یہ سب تمہارے لیے بہت نیا ہے، اپنا وقت لو، میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ نرمی سے مسکرایا اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ اشال تنہا اس وسیع اور اس خوبصورت کمرے میں بیٹھی تھی۔ اس کا دل بیک وقت خوشی، گھبراہٹ، خوف اور محبت کے ملے جلے جذبات سے لبریز تھا۔ اس کی زندگی ایک ہی دن میں پوری طرح سے بدل چکی تھی۔ وہ اب صرف اشال نہیں تھی بلکہ اشال میران شاہ تھی۔ کچھ دیر بعد جب میران کمرے میں داخل ہوا تو اشال اسی طرح سر جھکائے بستر پر بیٹھی تھی۔ اس نے میران کے قدموں کی آہٹ سنی تو اس کا دل زوروں سے دھڑکنے لگا۔ میران نے اندر آ کر ایک شرارتی مسکراہٹ کے ساتھ دروازے کو لاک کر دیا۔ کلک، تالا لگنے کی اس جانی پہچانی آواز پر اشال نے چونک کر سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے وہی پرانا خوف لہرا کر گزر گیا۔ میران چلتا ہوا اس کے قریب آیا اور مسکراتے ہوئے بولا، آج نہیں شور مچاؤ گی؟ اشال کو اس کا سوال سن کر ہنسی آ گئی۔ اس نے ہمت سے کام لیتے ہوئے نظریں ملائیں اور ایک چھوٹی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، جی نہیں مچاؤں گی، کسی اور کے کمرے میں نہیں، اپنے شوہر کے کمرے میں ہوں۔ اس کی اس برجستہ اور پر اعتماد جواب پر میران حیران رہ گیا۔ وہ دل ہی دل میں اس کی حاضر جوابی کا قائل ہو گیا۔ اس کے سامنے بیڈ پر بیٹھ گیا اور اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ اچھا جی، تو اس کا مطلب ہے تم اس کمرے میں ٹھہرنے کا مطلب اچھی طرح سے سمجھتی ہو؟ اس کے اس براہ راست سوال پر اشال کا چہرہ پھر سے سرخ ہو گیا۔ اس نے گھبرا کر اپنے حلق سے تھوک نکلا۔ میران اس کے قریب جھکا اور سرگوشی میں بولا، تو پھر یہ بھی کہو کہ آج کی رات نہیں بلکہ پوری زندگی کی ہر رات میران شاہ پر قربان۔ اس کی یہ رومانوی بات اشال کو شرارت پر اکسا گئی۔ اس نے اپنا ہاتھ چھڑا کر ایک زوردار لیکن محبت بھرا مکہ اس کی کمر پر رسید کیا۔
بس کریں آپ بھی، میران نے مصنوعی حیرت اور تکلیف کا اظہار کیا۔ ارے بدتمیز عورت، شادی کی پہلی رات ہی شوہر پر ہاتھ اٹھاتی ہو۔ اشال کو بھی ہمت آ گئی، اس نے نخرے سے کہا ظاہری سی بات ہے، شوہر عمر میں اتنا بڑا جو ہے، تھوڑا بہت ادب تو سکھانا لگایا پڑے گا ہی نا۔ اس کے اس معصوم طنز پر میران نے ایک بلند اور دلکش قہقہا لگایا، اس کی ہنسی پورے کمرے میں گونج گئی۔ وہ ہنستے ہوئے بولا میں تمہاری اسی معصومیت پر مر گیا تھا، دکھنے میں اتنی تیز ترار اور چالاک لگتی ہو لیکن اندر سے اتنی معصوم اور بھولی ہو۔ اس کی ہنسی تھی تھمی اور اس کے چہرے پر گہری محبت کے تاثرات ابھر آئے۔ اس نے نرمی سے اپنا ہاتھ بڑھا کر اس کی ٹھوڑی کو اوپر اٹھایا تاکہ اس کی آنکھوں میں دیکھ سکے۔ تم نے میری زندگی بدل دی اشال میران شاہ، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ ایک مغرور اور تنہا وکیل کو تم نے محبت کرنا سکھا دیا۔ یہ کہتے ہوئے وہ آگے جھکا اور بہت نرمی سے اس کی پیشانی پر اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ یہ میری محبت کی مہر ہے، ہمیشہ کے لیے۔ اشال نے سکون سے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ نفرت اور ٹکراؤ سے شروع ہونے والی یہ کہانی بالآخر محبت، احترام اور ایک دوسرے کے ساتھ کی خوبصورت منزل پر پہنچ چکی تھی۔ کالے کوٹ والے اس نوجوان نے جو کبھی اس کے لیے صرف ایک مغرور وکیل تھا، آج اس کے دل کا نگہبان بن چکا تھا۔ اس کی زندگی کا نیا کیس اب شروع ہوا تھا، ایک ایسی محبت کی کہانی جس کی بنیاد نوک جھوک، باہمی احترام اور بے پناہ محبت پر رکھی گئی تھی، اور جسے انہوں نے پوری زندگی مل کر جیتنا تھا۔